بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 16 اکتوبر کو دنیا کے اکثر ممالک میں عالمی یوم خوراک منایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر خوراک کی پیداوار میں اضافہ کرنا اور خوراک کی قلت کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا، عالمی خوراک کے مسئلے سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنا اور ناقص غذا اور غربت کے خلاف جدوجہد کرنا، مستقبل میں غذائی قلت جیسے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو غذائی قلت کے عذاب سے بچایا جا سکے۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں 22 ممالک ایسے ہیں جو شدید غذائی بحران کا شکار ہیں۔ ان میں سے 16 ممالک میں قدرتی آفات کی وجہ سے غذائی بحران بڑھا۔ وطن عزیز پاکستان کی 22 کروڑ سے زائد آبادی میں سے 5 کروڑ کے لگ بھگ افراد ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کر 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، اور حالیہ سیلاب نے تو رہی صحیح کسر بھی نکال دی، جبکہ امراء کا اور دولت مندوں کا ایک بڑا طبقہ خوراک وافر مقدار میں میسر ہونے کے باعث استعمال نہ کر کے اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اس دن کو منانے کا ایک مقصد ضرورت سے زائد میسر خوراک کے حامل افراد کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ طبقاتی فرق کو مٹاتے ہوئے دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد افراد خوراک کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان میں غربت و مہنگائی کے باعث غریب افراد اپنی آمدن کا 70% سے زائد حصہ خوراک پر خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے بھوک کا شکار غریب ممالک کو مالی امداد فراہم نہیں کی جا رہی۔ خوراک کے عالمی دن کے موقع پر اس بات کو بھی موضوع بحث بنایا جانا ضروری ہے کہ ہر سال 1.3 بلین ٹن خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ اس ضائع ہونے والی خوراک کے محض 1/4 حصے سے ہم دنیا بھر میں موجود 1 ارب سے زائد بھوکے انسانوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ قدرت الہی نے سرزمین پاکستان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ زرعی زمین تو قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہوتی ہے، اور پاکستان اس نعمت سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں اس وقت کل قابل کاشت زمین کا رقبہ تقریباً 55 ملین ایکڑ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمین کا صرف آدھا رقبہ ہی استعمال میں لایا جا رہا ہے، جبکہ بقیہ حصہ سرمایہ کی کمی، پانی کی قلت اور دیگر مسائل کی وجہ سے بیکار پڑا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں زراعت کا شعبہ سب سے بڑا شعبہ ہے، اور ملک کی پیداوار کا 1/4 حصہ اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس شعبے میں مزید بہتری لا کر ہم اپنی برآمدات کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہر سال کئی ہزار ایکڑ کی فصلیں بارش، سیلاب یا کیڑے مکوڑے لگنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتیں، ترقیاتی ادارے اور مبلغین و مصلحین امت مل کر خوراک کو ضائع کرنے والے لوگوں کی ذہنیت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ خوراک تیار کرنے والے ادارے، سپر مارکیٹیں اور صارفین میں خوراک کو ضائع کرنے والے رویوں کی حوصلہ شکنی کریں، کیونکہ کھاتے پیتے گھر کا ہر فرد غذائی اجناس ضائع کر کے پھینک کر غریبوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر نوالے نکالنے کا مجرم بنتا جا رہا ہے۔ یہاں اگر ہم صرف اس بات پر غور کر لیں جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، صاف کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ رزق کا احترام کیا کرو، یہ نعمت جب کسی گھر سے ناراض ہو کر رخصت ہو جاتی ہے تو لوٹ کر واپس نہیں آتی، اور جو چیز زیادہ معلوم ہو وہ کسی حقدار کو دے دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمیں بہت کچھ سوچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ محترم سامعین کرام،
کھانا ضائع ہونے کا مطلب صرف کھانا ضائع ہونا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے، پانی، توانائی، زمین اور ذرائع آمد و رفت ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک خرید لیتے ہیں۔ بہت سارے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور خوشی و غمی کے دیگر مواقع پر ہم میں سے اکثر لوگ ضرورت سے زیادہ کھانا برتن میں ڈال لیتے ہیں اور پھر آدھے سے زیادہ کھانا پلیٹ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور یوں بڑی مقدار میں کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کھانے والا برتن ایسے صاف کرتے تھے، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس برتن میں کسی نے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات لم یزل ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔